بیسکلی یہ جو ٹیلی میڈیسن ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جن کو ایک ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ جی ہم نہیں جا سکتے یا کوئی دیکھ لے گا کسی. اس میں آپ کی پرائیویسی, اس میں آپ کی سیکیورٹی, اس میں آپ کی کمفرٹ کا 110% ایشورنس دی جاتی ہے. ان دا کار ویٹنگ میں ہی میں نے کیا کیا, میں نے ڈاکٹر کو بک کیا اینڈ آفٹر لائک 5 to 6 minutes آئی گاٹ اے کال اینڈ میرے جتنے کنسرنس تھے سارے ایڈریس ہو گئے اور مجھے ڈاکٹر نے پرسکرپشن بھی دے دی. مجھے ڈاکٹر نے کیا کھانا ہے, کیا ڈائٹ لینی ہے, کس طرح کرنا ہے وہ بتا دیا. آپ دیکھیں میری کسی بھی چیز میں فرق نہیں پڑا کہ تو میں ان سے کہتی تھی یو کین کم ٹو مائی کلینک اور یو کین کم اوور. تو مین یہ چیز ہوتی تھی نہیں گھر میں پتہ چل جائے گا جی تھراپی لے رہے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو ہے کہ جی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, ایسا بھی کیا ہو گیا ہے. لیکن جب میرے پاس کوئی پیشنٹ آ رہا ہے اوبویسلی ہی اسپیکنگ ہز ہارٹ آؤٹ. وہ آیا 1 hour کے لیے تھا, اس کو 2 گھنٹے لگ گئے. باہر میرا ایک اور پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بہت ٹف ہو جاتا ہے. پھر میرا بھی سب کانشیس مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میرا ایک اور پیشنٹ ہے, اس کو بھی ٹائم دینا ہے, اس نے تو اس ٹائم. تو ٹیلی میڈیسن میں یہ نہیں ہے. میرے موسٹلی پیشنٹس اسی طرح کرتی ہیں کہ ان کے بچے سو رہے ہیں تو پھر وہ جی سیشنز ہم لوگ پہلے پلان کر لیتے ہیں. دے آر سو کمفرٹیبل, بچے پاس سو رہے ہیں, کسی کو نہیں پتہ چل رہا, ہسبینڈ کام پہ ہے اور وہ میرے سے سیشنز دے رہی ہوتی ہیں. اس طرح ان کی تھراپی بھی ہو جاتی ہے. ان کو ایک وہ بھی مل جاتا ہے پلیٹ فارم کہ ٹھیک ہے جی وی آر اسپیکنگ اور ان کو پتہ ہے کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہ 100% ہماری جو بات ہے وہ یہاں سے نہیں باہر نکلے گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد اسامہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹاک ود آپ کا نالج. آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں چائلڈ سائیکالوجسٹ, پاکستان کی مشہور شخصیت ہیں. انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ میں بھی کام کیا ہے. لائف کوچ بھی ہیں, کریئر کاؤنسلر بھی ہیں, NLP پریکٹیشنر بھی ہیں. السلام علیکم مس عائشہ, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ویلکم ٹو ٹاک ود آپ کا نالج. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. تو آپ یہ بتائیں کہ ہم جیسے آج بات کرنے والے ہیں کہ ایز اے ڈاکٹر آپ ہمارے پلیٹ فارم جو آپ کا نالج ہے ادھر رجسٹرڈ ہیں, ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم ہے. سب سے پہلے تو میرے خیال سے ہمیں عام عوام کو بتانا چاہیے کہ ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم ہوتا کیا ہے. سو بیسکلی ٹیلی میڈیسن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے آج کے زمانے میں آپ کو کچھ کھانا ہے, آپ نے فوڈ پینڈا کیا یا آپ نے کوئی بھی چیز آرڈر کر لی. سملرلی اٹ از اے ویری ایکسیسیبل پلیٹ فارم جہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم ہوا, آپ نے دیکھا کہ آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے, کوئی آپ کو فار ایگزامپل بلڈ پریشر لو فیل ہو رہا ہے, کچھ بجائے اس کے کہ آپ جاؤ آپ اپنا موبائل اٹھاؤ, آپ نے کوئی کنسلٹیشن اپنی بک کی اور آپ کو فوراً آپ کو لائن پہ ڈاکٹر مل جاتے ہیں. آپ نے ان سے جو بھی بات کرنی ہے, جو بھی آپ کے ایشوز ہیں, کنسرنز ہیں, وہ آپ کو سنتے ہیں. دین دے talk about it. Then they, for example, if you are going through anything, you just talk about it کہ جی میرے ساتھ یہ ایشوز ہو رہے ہیں. ہاں, so the doctor will prescribe you medicines according جو بھی اس کے تھراپیز ہوں گی وہ اس کے اکارڈنگ آپ کو کرے گا. بیسکلی لیڈیز اپنے آپ کو نگلیکٹ کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کہ آپ اپنی روٹین لائف کے ساتھ ساتھ آپ کی روٹین لائف ڈسٹرب نہیں ہو رہی اینڈ یو آر ٹاکنگ ٹو اے ڈاکٹر جو کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں ایک ایسے پلیٹ فارم میں بات کر رہی ہوں جب پہ ویریفائڈ ڈاکٹر ہے, جو پرائیویسی کا بھی وی ڈو ٹیک کیئر آف دا پیشنٹس پرائیویسی اینڈ کمفرٹ. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس سے بات کرو پھر آپ کو پرسکرپشن مل جاتی ہے, جو بھی ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں وہ آپ اس حساب سے پھر اپنا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. سو ان دس ایرا جہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک دور ہے اور ایک ایسا ہسلنگ لائف ہے وین دیر از ٹو مچ آن یور پلیٹ اینڈ یو کین ناٹ مینیج اسپیسیفکلی بیکاز موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ویٹنگ ہوتی ہے. آپ ڈاکٹرس کے پاس چلے بھی جاؤ دیر از اے لاٹ آف ویٹنگ ٹائم. کوئی پیشنٹ 20 minutes لے رہا ہے, کوئی 15 minutes لے رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا ایک وہ نہیں ہے, یو جسٹ یو نو اینڈ اٹ از ویری کاسٹ افیکٹو آلسو. یہاں ایز کمپیئر ٹو جہاں پہ آپ ڈاکٹرس کی اتنی ان کلینک وزٹ میں فی وہ دیتے ہو, اس کے ایز کمپیئر ٹو دیٹ یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے. اچھا, آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اس میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کنسلٹیشن بک کرنے گئے ہیں تو آپ ہیلپ لائن پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور کال کر کے آپ جو ہے وہ انہیں کہیں جو CSR ہوتے ہیں کسٹمر ریپرزنٹیٹیو والے کہ ہماری اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں, بک کر کے آپ کو بتا دیں گے. کیا آپ نے 2-3 منٹ کی کال کی اور آپ کی کنسلٹیشن بک ہوگی. آپ کو اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آپ کی یا پلیٹ فارم کی تو یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. میں آپ کو ایک اپنا ریسنٹ ایک بتاتی ہوں کہ میں اس دن اپنی بیٹی کو پک کرنے گئی اور میرے بیٹے کے آنے میں ٹائم تھا ابھی, اٹ واز لائک 25 minutes اور آئی واز فیلنگ ڈزی اینڈ ڈراؤزی آئی گیس ڈیو ٹو دا ویدر اینڈ آئی واز لائک کنفیوز کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ان دا کار ویٹنگ میں ہی میں نے کیا کیا, میں نے
ڈاکٹر کو بک کیا اینڈ آفٹر لائک 5 to 6 minutes آئی گاٹ اے کال اینڈ میرے جتنے کنسرنس تھے سارے ایڈریس ہو گئے اور مجھے ڈاکٹر نے پرسکرپشن بھی دے دی. مجھے ڈاکٹر نے کیا کھانا ہے, کیا ڈائٹ لینی ہے, کس طرح کرنا ہے وہ بتا دیا. آپ دیکھیں میری کسی بھی چیز میں فرق نہیں پڑا. ڈریم لائف میرا بیٹا بھی میں نے پک کر لیا, گھر بھی آ گئے, اس دوران میرا ایک ٹریٹمنٹ بھی ہو گیا. تو دیکھیں آپ یہ کتنا ایزیلی ایکسیسیبل ہے, پہلے ہم نہیں سوچ سکتے تھے. آل تھینکس ٹو, اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ, آل تھینکس ٹو کووڈ, کہ کووڈ میں ایک ایسی آبویسلی ایک سچویشنز بنی کہ جہاں پہ موسٹلی پیشنٹس نہیں جا پاتے تھے ڈائگنوسس کے لیے, اور وہ ایک تھا کہ جی کیسے جائیں. اور فار ایگزامپل اف یو ان کووڈ تو بہت سارا جو بینیفٹس ہے یہ ٹیلی میڈیسن نے, تب اٹ سپورٹڈ لائک اینی تھنگ, بہت بہت فائدہ مند تھی اس وقت. Obviously nobody would like to contract the disease. تو آپ اس طرح کے پلیٹ فارم سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لینڈسکیپ چینج ہوا ہے. یہ مطلب ریسنٹلی, اٹس ناٹ لائک کہ بہت سالوں سے یہ چیزیں چل رہی ہے یا پچھلی سینچری سے, ابھی کچھ سال ہی ہوئے ہیں یہ کانسیپٹ آیا ہے کہ ہم لوگ آن لائن جو ہے وہ ڈاکٹر سے ڈائریکٹلی آن لائن بھی کر سکتے ہیں, اور آن لائن بک کر کے آپ فزیکلی بھی جا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ جو ایشوز آ رہے ہیں لوگوں کو, ڈفرینٹ لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ جیوگرافیکل لمیٹیشن ویسے بھی آ جاتی ہیں. مینٹل ہیلتھ ایشوز کو کس طرح سے اسپیسیفکلی کیٹر کیا جا سکتا ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ آپ کو جیوگرافیکل یا فزیکل لمیٹیشنز ہیں. فار ایگزامپل یو آر ناٹ ایبل ٹو موو, مطلب ایک پیشنٹ ہے اس کو آپ ویل چیئر پہ ہاسپٹل لاتے تھے, اب ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ بک کر لی. تو اس میں کس طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں جیوگرافیکلی, یا پھر آپ بیکورڈ ایریا سے آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے, اور دوسرا آپ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ آپ جو ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ آپ جائیں اور سب کے سامنے ڈسکس کریں کہ پتہ لگے اچھا یہ بندہ مینٹل ہیلتھ کلینک میں گیا ہے اور اس نے اپنی مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ڈسکس کیا, تو وہ ایک تھوڑا سا جو ہے نا آپ کے اندر ہیزیٹیشن ہوتی ہے. Back in 2016 when I started, in 2017 I started practicing this in Pakistan. When I moved to Pakistan in 2017, اور اس کے اینڈ پہ موسٹلی ایسے ہوتے تھے پیشنٹس جو میرے سعودیہ کے UK کے پیشنٹس تھے جو کنسلٹیشنز لیتے تھے. then people started knowing me in Pakistan. اب موسٹلی تب میں نے یہ دیکھا اس وقت اتنا کانسیپٹ نہیں تھا ٹیلی میڈیسن کا, بیک ان 2017-18. تو تب میں اکثر لیڈیز سے جب بات کرتی تھی تو میں ان سے کہتی تھی یو کین کم ٹو مائی کلینک اور یو کین کم اوور. تو مین یہ چیز ہوتی تھی نہیں گھر میں پتہ چل جائے گا جی تھیراپی لے رہے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو ہے کہ جی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, ایسا بھی کیا ہو گیا ہے. بیسکلی ہمارے معاشرے کی جو عورت ہے, ہر عورت کو سائیکو تھراپی چاہیے. اٹس ناٹ کہ آپ کوئی میڈیکیشنس پہ ہو یا آپ کوئی اینٹی سائیکوٹکس فوراً پرسکرائب کر دیتے ہو. وی آر بیسکلی اے ٹیم جس کے اندر ایک کاؤنسلر ہوتا ہے, ایک ٹراما تھراپسٹ ہوتا ہے, ایک سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے, اور پھر اس حساب سے ہم لوگ اپنی ایک ٹیم سیٹ کرتے ہیں. اگر میرے پاس ایک کیس آ رہا ہے اور اس کیس کے اندر مجھے پتہ ہے کہ اس میں میڈیکیشنس کی ضرورت ہے, سو آئی ریفر مائی پیشنٹ ٹو دا سائیکیٹرسٹ اینڈ وی آر ان ٹچ, وی ڈسکس آور کیسز اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ہمارے بیسکلی اس وقت لیڈیز موسٹلی میرا جو 70% پیشنٹس تھیں وہ یہی کہتی تھیں کہ جی ہم نہیں آ سکتے, ہمارے لیے مشکل ہے, ہسبینڈ کو پتہ چل جائے گا یا گھر والوں کو پتہ چل جائے گا, بچے ہیں, میں کیسے آؤں. تو بیک میں نے پریکٹس اسٹاپ. میرا بیسکلی انٹرنیشنل پیشنٹ تھا, جو بھی تھا, جو میرے پرانے پیشنٹس تھے وہی کنٹینیو تھے. اچھا کووڈ آیا, کووڈ کے بعد ایسی صورتحال بنی کہ لوگوں میں اویئرنیس آنا شروع ہوئی کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ پورے لے کے جائیں اپنا سارا کچھ اور پھر اپنے فائلس اٹھا کے لے کے جائیں, رپورٹس اٹھا کے لے کے جائیں, ڈاکٹر کو پوری ہسٹری بتائیں, ویٹنگ ایریا میں اتنی دیر بیٹھیں. تو لوگوں کو اویئرنیس آئی آہستہ آہستہ. دین آئی اسٹارٹیڈ مائی آن لائن سیشنس اینڈ دین اٹ واز سچ اے پازیٹیو فیڈ بیک. لوگوں میں اویئرنیس آئی کہ ہاں وی کین ہیو سیشنس تھرو لائک ہم ویژولی بھی سیشنز لے سکتے ہیں. اچھا اب موسٹلی لیڈیز جو ہیں, موسٹلی ہمارے معاشرے میں یہ ٹیبو ہوتا ہے کہ تھیراپی لے رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ میں اتنا بینیفٹ ہوا ہے اس چیز, مطلب بیسکلی یہ جو ٹیلی میڈیسن ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جن کو ایک ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ جی ہم نہیں جا سکتے یا کوئی دیکھ لے گا کسی. اس میں آپ کی پرائیویسی, اس میں آپ کی سیکیورٹی, اس میں آپ کی کمفرٹ کا 110% ایشورٹی دی جاتی ہے. ہم اپنے پیشنٹ کو سب سے پہلے کمفرٹیبل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جی آپ آن لائن, میں اپنے پیشنٹ سے ہمیشہ پوچھتی ہوں کہ جی آپ ایک کمفرٹیبل جگہ پہ ہیں, میں ہوں صرف, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی آپ کو نہیں سن رہا. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج یو,
اسپیک یور ہارٹ آؤٹ, ٹھیک ہے. اب وہ پیشنٹ جو ہے وہ شروع میں تو ہیزیٹنٹ ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ اپنے انوائرمنٹ میں, وہ ایک کلینک میں اٹھ کے نہیں گیا, وہاں اس کے فار ایگزامپل اب لیڈیز موسٹلی کرتی ہیں, جب ہمارے بیبیز سو جائیں گے پھر ہم آپ کو کال کریں گے, ہم تب سیشن لیں گے. اب آپ کو تو اس طرح نہیں, آپ اب دیکھیں موبائل پہ میرے موسٹلی پیشنٹس اسی طرح کرتی ہیں کہ ان کے بچے سو رہے ہیں تو پھر وہ جی سیشنز ہم لوگ پہلے پلان کر لیتے ہیں. دے آر سو کمفرٹیبل, بچے پاس سو رہے ہیں, کسی کو نہیں پتہ چل رہا, ہسبینڈ کام پہ ہے اور وہ میرے سے سیشنز دے رہی ہوتی ہیں. اس دوران ان کی تھیراپی بھی ہو جاتی ہے, ان کو ایک وہ بھی مل جاتا ہے پلیٹ فارم کہ ٹھیک ہے جی وی آر اسپیکنگ, اور ان کو پتہ ہے کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہ 100% ہماری جو بات ہے وہ یہاں سے نہیں باہر نکلے گی, اور ان کی جو پرائیویسی ہے وہ مینٹین رہے گی. مین چیز آج کے زمانے میں یہی ہے نا کہ اگر میں نے آپ کو کوئی چیز بتائی ہے اور آپ مجھے اس چیز کا ہے کہ جی یہ کسی کو نہ بتا دے, تو مین چیز ہے کہ آپ اپنے تھراپسٹ سے جب ڈسکس کر رہے ہو تو وہ جو ایک آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چل رہا ہے کہ جی میری جو بھی بات ہو یہیں رہے گی, اینڈ آئی ایم ان مائی انوائرمنٹ, آئی ایم کمفرٹیبل. اینڈ آئی گیس مینٹل ہیلتھ کو تو بہت سپورٹ کیا ٹیلی میڈیسن نے, اور ٹیلی میڈیسن آئی تھینک ٹیلی میڈیسن فار دس کہ جی میرے ماشاء اللہ پیشنٹس بڑے کمفرٹیبل, اسپیشلی میری جو لیڈیز پیشنٹس ہیں, اور کچھ ایسی سی جگہوں سے ہوتی ہیں جو نہیں آ سکتی ہیں, جن کے لیے پرابلم ہے آنے میں, وہ اس طرح میرے سے سیشنز لیتے ہیں. اس کی بہت اچھی بات ہی یہی ہے کہ مطلب آپ ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ بک کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ مائیں کہتی ہیں بچے سو جائیں, تو پھر آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹے بعد بچے نے سونا ہے یا 2 گھنٹے بعد, آپ ٹائم سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے اکارڈنگ. تو مطلب یہ سارے آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. کتنا مطلب آسان بنا دیا, آپ کو انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ نے خود ٹائم سلیکٹ کیا اور اب آپ کنسلٹیشن لیں. ایگزیکٹلی. اور آپ اچھا, اور میرے سے اکثر پیشنٹس فون کر کے جب بات ہوتی تو کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اور سارے پوچھتے ہیں اوبیسلی جب ہم کسی پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ ہمیں ٹریٹ کر رہا ہے, سو ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ کو کمفرٹیبل کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ ایکسپیرینسڈ, ہر بندے کو ہوتا ہے جی میں ایکسپیرینس پروفیشنل کے پاس جاؤں. میں خود ایک پیشنٹ بن کے ٹیلی میڈیسن کو یوز کرتی رہی ہوں. میں وین آئی گیو برتھ ان 2018 I was going through postpartum depression, اور اس ٹائم اس طرح تھا کہ I had 2 kids and like back in 2018-19 I had 2 kids and I was going through postpartum depression. And you know when you tell the society around this, جو ہم لیڈیز 80% سنتی ہیں کہ we also, ہم نے ہی بچے پیدا کیے ہیں, اتنا کوئی نہیں ہوتا. سو سب سے پہلے پرابلم پتہ ہو انسان کو, پھر وہ اس چیز کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اب آپ مجھے پتا تھا what I was going through, the environment around me was not addressing it. اب مجھے کوئی جب کسی چیز کی اکنالجمنٹ کی جائے تبھی آگے انسان جاتا ہے, جب اس کو پتا ہے کہ جی I am expecting, تبھی وہ گائناکولوجسٹ کے پاس جائے گا. جب کسی چیز کی اکنالجمنٹ ہی نہیں کی جا رہی کہ جی نہیں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر ایک لیڈی کو پتا ہوتا ہے کہ جی میرے ایسے تھاٹس نہیں تھے, میرا تھاٹ پروسیس اب چینج ہو گیا ہے. بیسکلی جب ہم اب لیڈی گیوز برتھ, ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے پوسٹ پارٹم میں کہ جس بچے کو آپ بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کیوں رو رہا ہے, میں پہلے سو سکتی تھی اب میں سو نہیں سکتی, میں پہلے اپنی مرضی سے کھا سکتی تھی نہا سکتی تھی, میں نہیں کر رہی. اچھا وہ ایک فیز آتا ہے تو اس میں آپ کو ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے, پینک اٹیکس ہوتے ہیں, آپ MDD کی اگر آپ اس وقت آپ کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو آپ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہو. تو بیسکلی میں اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی تھی جہاں پہ میں آئی واز گوئنگ تھرو اے لاٹ. اچھا مجھے پتا تھا کہ ہاؤ کین آئی ٹریٹ مائی سیلف, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم آئی وانٹیڈ سم ون ٹو ہیئر می آؤٹ. آئی وانٹیڈ کہ مجھے کوئی سنے, کہ میں اس چیز سے گو تھرو, مجھے کوئی جج نہ کرے کہ اٹس اوکے, مدرز آر میڈ فار دس, آل مدرز ڈو دس, یو آر نو ڈفرنٹ. تو اس دوران ٹیلی میڈیسن سپورٹڈ می سو مچ. That time I used to book a psychiatrist or a therapist or a counselor جو مجھے اس وقت ملتا تھا اس ٹائم اسپین میں, and I used to speak my heart. I used to cry even. It's no shame in crying کہ جی آپ, اور میں موبائل پکڑ کے بتا رہی ہوتی تھی کہ this I am going through this, اور پھر میری سیشنز میں لیتی تھی obviously, اور پھر مجھے بہت ایک نا ہوتا تھا because sometimes all you need is a good listener and therapists here are good listeners. Obviously they are trained for this, empathy show کروانا, اور ہم اس کو بڑا کیجول لیتے ہیں, جس طرح سے آپ نے اپنا ایک بتایا, اٹس ریئلی مطلب ہارٹ ٹچنگ آئی وڈ سے, مطلب کہ کس طرح سے ایک سیڈ ریالٹی ہے ہماری سوسائٹی کے, کہ ہم لوگ سمپلی کیا کہتے ہیں, اس طرح کا کہیں پہ بھی ایشو ہوتا ہے, وہی والی بات کہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے.
اور ایون مطلب آئی ہیو سین کہ ایک پاگل کا لیبل بھی دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے, مطلب لیو دیٹ پرسن نا, مطلب امپورٹنس نہیں ہے انسان کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس چیز کی یاد دہانی دلاتی ہیں اور اس چیز کے اوپر کنونس کرتی ہیں کہ وی نیڈ ٹو ایڈریس دس ٹاپک, اور اس ٹیبو اس اسٹگما کو ہمیں جو ہے نا وہ اوور کم کرنا چاہیے, اور ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر PTSD ہے یا پھر پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے, ایون سائیکوسس کی طرف چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے MDD بتایا کہ میجر پینک اٹیکس اینڈ آل, تو اس چیزوں کو جو ہے وہ یہ اس طرح کے پلیٹ فارمس ایڈریس کرتے ہیں. اس کے تھرو آپ مطلب nobody is listening in your family, وہ سمجھتے ہیں پاگل اینڈ آل, اوکے ڈونٹ کیئر, جسٹ گو فار دس پلیٹ فارم. آپ کنسلٹیشن بک کریں اور آپ جو ہے وہ کنسلٹیشن لیں. You need to care about yourself, exactly. At least this is what you can do. تو یہ پلیٹ فارم آپ کو گھر بیٹھے, اب دیکھیں وہ اس کے لیے نکل کے کلینک جانا آسان نہیں ہے, لیکن یہ آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ انسٹیڈ آف کالنگ ہیئر اینڈ دیئر, آپ کنسلٹیشن بک کر کے آپ ایک تھراپسٹ کے ساتھ بات کریں, لائک یو ڈیڈ, اینڈ اٹ ہیلپڈ یو, رائٹ؟ Yes, and I was okay with people telling me that are you taking sessions, even though no one knew about it, but I was proud to tell کہ ہاں یار I took sessions and I'm now okay, کیونکہ کبھی کبھار نا there's too much on your plate. Being a mother, being a working lady, being a mother, obviously یہ اکثر پیشنٹس آتی ہیں, ہم لوگ جب ڈاکٹرس کا جیسے پینل ہے تو اکثر جو آنکولوجسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس لیڈیز آتی ہیں, تو آنکولوجسٹ کہتے ہیں جب آپ کو فرسٹ لمپ فیل ہوا تھا اپنے انڈر آرم میں یا بریسٹ پہ, وائی یو ڈڈ ناٹ کم؟ دے آر لائک ہمیں فیل ہوا, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, ہم اتنے بزی تھے بچوں میں, یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ہمارے معاشرے کی جو عورت ہے, آپ کبھی بھی دیکھ لو دوسرے معاشرے میں جا کے, دوسرے عرب کنٹریز میں دیکھ لو, عورتیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پرائرٹائز کرتی ہیں. ہمارے ملک میں شروع سے ہماری اپ برنگنگ ایسی نہیں, ہمیں ہمیشہ کہا گیا بیٹا دوسروں کو دیکھو, دوسروں کا خیال کرو. پہلے آپ یور ڈاٹر یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور پیرنٹس, if you're a sibling you are taking care of your siblings. اچھا پھر اس کے بعد you get married, you have to take care. Where do I stand? یہ ہوتا ہے نا, where do I stand? تو سیلف کیئر, سیلف لو جو ہے وہ شروع سے انسان کو سکھایا جاتا ہے, اور جب وہ سکھایا جاتا ہے یا اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کو تکلیف ہے, اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں, اگر آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے, اگر آپ کو ایسے تھاٹس آ رہے ہیں جو کہ آپ پہلے عموماً نہیں فیل کرتے, تو آپ ہیلپ لو. ہیلپ لینا بری بات نہیں ہے. اب اکثر انسان کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں, کبھی کبھار ہماری ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں جو ہم نہیں چاہ رہے ہوتے. آپ نے ایک چیز پلان کی ہے, ویسا نہیں ہوا, آپ نے ایک ایگزام کے لیے تیاری کی, آپ نہیں اس میں ایکسل کر پائے, آپ نہیں اس کو یو کین ناٹ لائک ڈو دیٹ. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی فیلڈ چوز کی اسپیسیفک, تو اس میں آپ کو یہ تھاٹس آتے ہیں کہ وائی ایم آئی ایون بورن. یہ بھی ایک ڈپریسو تھاٹ ہے نا. اچھا اگر آپ اس وقت کسی فرینڈ سے شیئر کر لو تو وہ آپ کو کہے گا کہ یار تم پاگل ہو, اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اچھا جب آپ تھراپسٹ کے ساتھ شیئر کرو گے وہ کوئی جج نہیں کرے گا. میرے پاس پیشنٹس آ کے یہ بھی بولتے ہیں کہ جی میں میرا دل چاہتا ہے میں یہ کر لوں وہ کر لوں. میں سوچتی نہیں کہتی نہیں کرنا. میں کہتی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر لیں گے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. پرابلمز ول ریمین دیئر. ہاؤ وی سی ایٹ اے پرابلم وہ میٹر کرتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی, اور جو آپ کا تھراپسٹ ہے اسی لیے تو ہم پروفیشنلز ہیں, ورنہ اس طرح تو مشورے دینے والے ہمارے معاشرے میں کھلے عام گھوم رہے ہیں. آپ 10 جگہ جائیں, آپ کا بچے کا سر بنانا, بچے کا رنگ گورا کرنا سے لے کر آپ پتلے کیسے ہوں گے, آپ پتلے کیوں ہوں گے, آپ موٹے پھر کیوں ہو رہے ہیں, یہ سب ہمارے معاشرے میں بہت مشورے ہیں. لیکن پروفیشنلز اسی لیے ہوتے ہیں کہ پروفیشنلز آپ کو ایک پراپر طریقے سے آپ کی تھیراپی کرتے ہیں. ہم CBT ہوتی ہے ہماری جو تھراپی, اس میں ہم اپنے پیشنٹ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ نے خود کیسے اس چیز کو مینیج کرنا ہے. ہم پروفیشنلی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, وی ڈونٹ جج. جب ہمارے پاس ٹیلی میڈیسن پہ ایک پیشنٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ کیونکہ بیسکلی میری جو فیلڈ ہے اس میں ٹائم کنزیومنگ فیلڈ ہے. آپ دوسرے ڈاکٹر پاس جاؤ گے, وہ آپ کو دیکھے گا پرابلم, فار ایگزامپل تھراٹ کا پرابلم ہے, وہ دیکھے گا, آپ کو پرسکرپشن لکھ دے گا. لیکن جب میرے پاس کوئی پیشنٹ آ رہا ہے, obviously he is speaking his heart out. وہ آیا 1 hour کے لیے تھا, اس کو 2 گھنٹے لگ گئے. باہر میرا ایک اور پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ بہت ٹف ہو جاتا ہے. پھر میرا بھی سب کانشیس مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میرا ایک اور پیشنٹ ہے, اس کو بھی ٹائم دینا ہے, اس نے تو اس ٹائم کا. تو ٹیلی میڈیسن میں یہ نہیں ہے. جب وہ میرا ٹائم ہے وہ اسی پیشنٹ کا ہے. اکثر کال لمبی بھی ہو جاتی ہے بیکاز ایوری ون وانٹس ٹو اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ. تو وہ جب تک میرا پیشنٹ سیٹسفائی نہیں ہو رہا, اس کو نہیں یہ چیز ہے کہ جی میرا یہ پرابلم ایڈریس ہو گیا اور یہ سالو ہو گیا, تب تک آئی نیور
cut the call. I don't hang up there. I'm like اب ٹھیک ہے آپ satisfied ہیں اور کچھ سوال آپ نے پوچھنا ہے نہیں پوچھنا ٹھیک ہے. And then I give them that access. If you have any suicidal thought and if you think that nothing is working, then I'm just a call away. جہاں کوئی پتا ہو نا کہ میرا جو ڈاکٹر ہے یا میرا جو بھی وہ اس کو پتا ہے کہ ہی از دیئر فار می, کہ مجھے اگر کوئی پرابلم ہوگا تو مجھے پیشنٹس اکثر میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح ہو رہا ہے یا ہم یہ سچویشن ہم کیسے ریئیکٹ کریں. سو آئی ڈو گائڈ دیم. سو دس از امیزنگ کہ پیشنٹس جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے آپ کی طرح کے ڈاکٹر سے کس طرح سے جو ہے وہ بڑے مینجمنٹ کے ساتھ اور بڑے پلان طریقے سے جو ہے وہ تھراپیز لے سکتے ہیں, اور کس طرح سے آپ کی طرح جو ڈاکٹرز ہیں آپ کا نالج کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ کس طرح سے جو ہے وہ پیشنٹس کو جو ہے پراپر ٹائم دے رہے ہیں اور اتنا ہی ٹائم دے رہے ہیں جتنا ہونا ہے اور پورے مینجمنٹ کے ساتھ. تو ان کے لیے بھی فائدہ ہے, آپ کے لیے بھی فائدہ ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ بینگ اے یوزر کوئی لمیٹیشنز ہیں یا ہر طرح کی چیزیں اس پہ ڈیل ہو جاتی ہیں اور آل مینٹل ایشوز کین بی کیٹرڈ آن دس پلیٹ فارم؟ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ ایکسٹریملی سوسائڈل تھاٹس یا پینک اٹیکس کے ساتھ آتے ہیں. ان کے لیے پھر 1-to-1 سیشن جو فزیکل سیشن تھے کہ ہم نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ شیورنگ تو نہیں کر رہے یا ان کے کوئی ایسے نروس بریک ڈاؤن والے تو نہیں وہ آگے ان کے سمٹمس. علاوہ اس کی اور چائلڈ تھیراپی تھوڑی سی ہو جاتا ہے کہ چائلڈ تھیراپی کیونکہ جو کڈز ہوتے ہیں دے ڈونٹ سٹ اسٹل ان فرنٹ آف دا کیمرا, دے ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ٹیلی میڈیسن. تو جو چائلڈ سائیکو تھیراپی ہوتی ہے وہ بیسکلی میں پریفر ہمیشہ کرتی ہوں کہ وہ میری 1-to-1 اور اسپیچ تھیراپی ہو گئی. لیکن جو پھر فالو اپ سیشنز ہوتے ہیں آئی ڈو دیٹ آن ٹیلی میڈیسن. جو فرسٹ سیشن ہوتا ہے اس میں باقی اس میں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. آپ کو اگر اپنے انڈر آرم میں لمپ فیل ہو رہا ہے, آپ کو کوئی چینج فیل ہو رہا ہے, تو آپ آنکولوجسٹ آن لائن آپ فوراً اسی وقت آپ اس کو بک کریں اور آپ اس کو بتائیں کہ جی میرے ساتھ یہ ایشو ہو رہا ہے, مجھے فیل ہوا ہے, اور پھر آپ کو اسی طرح ریفر کریں گے. آپ کو کوئی گائنی ایشو ہے, گائناکالوجسٹ کے پاس اکثر لیڈیز 2-3 گھنٹے ویٹ کر رہی ہوتی. میں خود when I gave birth to my kids بہت ویٹنگ تھی اور اسی سے میرا بلڈ پریشر رائز ہو جاتا تھا. جب میں جاتی تھی تو وہ کہتے ہیں آپ کو تو بی پی ہائی ہے, وہ ویٹنگ تھی ساری. سو بیسکلی آپ اس سے ان کلینک اپوائنٹمنٹس بھی آپ بک کر سکتے ہو. اور پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر 6 o'clock آپ کی ٹائم ہے, آپ 5:45 گھر سے نکل جاؤ, 6 o'clock آپ پہنچ جاؤ, آپ کا ٹائم آیا ہوگا, آپ ڈاکٹر کو دکھاؤ آ جاؤ. دیٹ از ریئلی گڈ. دوسرے ملکوں میں اٹ از ویری مچ سپورٹڈ, اور اللہ کا شکر ہمارے ملک میں بھی اس چیز کی اویئرنیس آ رہی ہے. پیپل آر گیٹنگ ایجوکیٹڈ. اوبویسلی جب آن لائن کلاسز بھی بچے لے رہے ہیں لوگ ٹیلی میں, تو اٹ از اے ویری گڈ تھنگ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے اینڈ آئی ڈو سپورٹ ٹیلی میڈیسن بیکاز فرام رورل ایریاز, فرام کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ان چیزوں کا بالکل بھی نہیں ہے, تو وہاں سے لوگ کال کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس پلیٹ فارم کو تھوڑا امپروو کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر کیا اس میں امپروومنٹس لائی جا سکتی ہیں, یا پھر اٹس گڈ ٹو گو, اور مطلب اٹس ایوری تھنگ از دیئر, یا اے آئی انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے, سم تھنگ لائک دیٹ؟ آبویسلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ضرور انٹروڈیوس کرنا چاہیے اس پلیٹ فارم میں, لیکن یہ کہ اپ ٹل ناؤ اٹ از ویری مچ اپ ٹو ڈیٹ, اٹ از ویری مچ سویلائزڈ. یہ جو آپ کا معالج ہے یہ ایز کمپیئر ٹو دوسرے پلیٹ فارمس مجھے اس لیے بہتر لگتا ہے. اٹ از ویری کلیئر, اٹ از ویری اف دے ٹیل یو کہ ہم آپ کو فلاں ڈاکٹر دے رہے ہیں اور ہم نے اسی سے آپ کی اپوائنٹمنٹ کی ہے, تو وہی ڈاکٹر آتا ہے, نو ادر دین. اٹ از ویری پریسائزڈ, اٹ از ویری ایزی ٹو یوز, اینڈ یس آئی ریئلی سپورٹ اٹ. آپ کے جو پیشنٹس ہیں ابھی تک, ان کا کیا فیڈ بیک رہا ہے؟ وہ اس پلیٹ فارم کو جب سے یوز کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس حد تک انڈورس کرتے ہیں, اور آبویسلی وہ فالو اپس لے رہے ہوں گے تو وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے, اس بات سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم اچھا ہے اور آپ ویڈیو کنسلٹیشنس کی طرف بھی جا رہے ہو اور بار بار فالو اپس لے رہے ہو, جس طرح سے آپ نے بتایا ابھی. تو آپ اس کو اور کس طرح سے مطلب ڈسکرائب کر سکتی ہیں کہ آپ کے جو کسٹمرز یا پیشنٹس ہیں وہ کس طرح سے ان کا ایکسپیرینس بہتر ہوا اس پلیٹ فارم کی وجہ سے, اور کیا فیڈ بیک دیتے رہے ہیں؟ اچھا, موسٹلی پیشنٹس جب آتے ہیں نا, فار ایگزامپل گجرانوالا سے آتے ہیں, اچھا جو کال آتی ہے کہ جی ہم ابھی آپ آ سکتی ہیں, تو ہم لائک نہیں, آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینی ہے, ہم تو بہت دور سے آئے ہیں, ہمیں فلاں نے آپ کا بتایا. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ جانا پڑتا ہے. اب آبویسلی وہ بار بار تو نہیں آ سکتے. میری ایک پیشنٹ تھی, شی ہیڈ ایشو ان واکنگ اور وہ نہیں آ سکتی تھی, اینڈ دین شی یوز دیٹ, آئی گیو ہر دا پلیٹ فارم. بجائے آپ مجھے پرسنل کال کرو, یو بک تھرو اے پراپر چینل, آپ ایک پلیٹ فارم سے مجھے بک کرو, اینڈ دین آئی ول بی دیئر فار دا کنسلٹنگ. اس میں پورا اسکیجول ہوتا ہے, وین ول بی آئی اویلیبل, اور یہ سارا. تو بہت ہیلپ ہوئی اس سے, اینڈ شی یوز ٹو ڈو فالو اپس ود می, اینڈ اٹ واز اے ریئلی اسموتھ ایکسپیرینس, اینڈ دے ریئلی سپورٹڈ.
they really like it. And I even tell my patients کہ آپ کوشش کریں اسپیسیفکلی جو تھراپیز ہوتی ہیں میں ٹیلی میڈیسن کے تھرو زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل, کیونکہ اگر میرا پیشنٹ مشکل میں اس وقت ڈرائیو کر رہی ہوں, میں اکثر ڈرائیو کرتے ہوئے بھی اپنے سیشنز لے رہی ہوتی ہوں, سو اٹ از ویری ایکسیسیبل. یو سی, اب باقاعدہ جانا, پھر بیٹھنا, پھر پیشنٹ کو بلانا, پھر تو یو آر ڈرائیونگ اینڈ یو آر گیونگ اے سیشن, واٹس بیٹر دین دیٹ کہ آپ تھراپی بھی کر رہے ہو اور you are driving, and you know this is all because of the telemedicine. Being a child psychologist, what is the advice that you would like to give to the parents regarding this platform, کہ اس کو کس طرح سے وہ یوز کر سکتے ہیں, اینڈ وین اٹ کمس ٹو مینٹل ہیلتھ ایشوز, تو اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے اس کو کس طرح سے, تو جو آپ کی ایڈوائس ہے وٹ ایور مطلب یو تھنک دے شوڈ نو. آپ پہلے ASD اتنا نہیں تھا, آپ نے سنا ہوگا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. اب آپ ہر دوسرے پلیٹ فارم پہ سنتے ہوگے کہ جی آٹسٹک ہے میرا بچہ آٹسٹک ہے. اب بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں سائنس, وہ سمٹمس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اٹ از ویری ہارڈ ٹو ایکسیپٹ کہ جی میرا بچہ سلو لرنر ہے, یا اس کو ADHD ہے, یا وہ اس کو کوئی سائنس اور سمٹمس آ رہے ہیں آٹزم کے. تو بیسکلی ایسا کرتے ہیں پیرنٹس, پھر اکثر میرے ساتھ ٹیلی میڈیسن پہ مدرس, بیسکلی فادرس بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ نہیں جی میرے بچے کو تم ایسے ہی. مدرس کیونکہ وہ جو ماں ہوتی ہے نا, شی نوز کہ میرا بچہ اگر میں اس کو 3 دفعہ آواز دیے تو ہی از ناٹ رسپونڈنگ ایز دا ادر کڈز رسپونڈ, یا میرا بچہ دیر سے بولا, دوسرے بچے 3 سال میں فار ایگزامپل چل رہے ہیں یا بول رہے ہیں, وہ نہیں بول رہا. بیسکلی مدرز ریچ آؤٹ ٹو می تھرو ٹیلی میڈیسن اینڈ دے آسک می کہ یہ سائنس اینڈ سمٹمز ہیں, اینڈ دین آئی گیو دیم دا ڈائگنوسس. ٹھیک ہے, ہم ایک ڈائگنوسٹکس کرتے ہیں جب بھی ہمارے پاس کوئی ASD کا بچہ آتا ہے, پورے ڈائگنوسٹکس ہوتے ہیں, ہم ایک پراپر چینل کے تھرو اس کو پورا اسیس کیا جاتا ہے, جس میں ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے. تو یس, اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. اور مینٹل ہیلتھ کے ریگارڈنگ یہ ہے کہ پیرنٹس, اگر آپ کا اسپاؤس سپورٹ نہیں کر رہا آپ کے کسی بھی بچے کے مینٹل ہیلتھ ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہا, تو بین اے مدر یو جسٹ ٹاک ٹو اے ڈاکٹر آن ٹیلی میڈیسن, اینڈ وہ آپ کو اگر کنونس نہیں آپ کے ہسبینڈ کو کر سکتے کہ جی آپ آ جائیں کلینک پہ, تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں کہ ہاؤ یو کین ڈیل ود دا سچویشن فار دا ٹائم بینگ. سو آئی گیس فار دا مدرز اسپیسیفکلی, مدرس کے لیے یہ پلیٹ فارم از اے بلیسنگ. ورکنگ مدرز, the mothers who are homemakers, this is a blessing. آپ سوچیں نا, آپ کوکنگ کر رہے ہیں, کوکنگ کرتے ہوئے بھی آپ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. آپ کو ڈاکٹر آپ کا یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے, مرچیں کم ڈال دی ہیں. وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو تھیراپی دے رہے ہوں گے. آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ ایکسیسیبل اور اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے. آپ کے پاس تو اب کوئی سیلف لو کا, سیلف کیئر کا کوئی اب آپ کے پاس ریزن بچا ہی نہیں کہ جی میں نہیں کر سکتا. کہ میرے پاس اکثر پیشنٹس آتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی ہمیں ٹائم نہیں ملا. میں کہتی ہوں اب تو بہت ایزی ہے, اب تو ورلڈ از ریئلی ایزی. It is like in your hand, you have a mobile, just pick a consultation and then I'm there, I'm just a call away. میں اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں, I'm just a call away. So yes, thanks to telemedicine for that. That's so true. Thank you once again for coming, and it was nice having this extensive conversation on this topic, and telling the people کہ telehealth کتنی امپورٹنٹ ہے. تو ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے, اور ہم نے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ میں جو ہے ٹیلی ہیلتھ میڈیسن جو ہے, یہ ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارمز ہیں جیسے آپ کا نالج ہے, ایک سیکیور طریقے سے ایک پرائیویٹ انوائرمنٹ کے اندر گھر بیٹھے آپ کانورسیشن کر سکتے ہیں. اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے آپ جو ہے آپ کا نالج کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور وہاں پہ جا کے ایز اے پیشنٹ آپ نے سائن اپ کرنا ہے, اور ڈاکٹر سرچ کرنا ہے, کسی بھی چیز کے لیے آپ نے سائیکالوجسٹ سرچ کرنا ہے, آپ سرچ کریں اور اپائنٹمنٹ بک کریں. نہیں سمجھ آتی تو پھر اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہیلپ لائن پہ کال کر کے آرام سے 1 منٹ 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں. تو یہ اس سے بڑے جو ہے وہ بینیفٹس آج کل کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اپنے مسئلے سالو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیں, ملاقات ہوتی ہے اگلی پوڈ کاسٹ میں.